اکثر ساتھی سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ بھئی رمضان کا مہینہ آئے شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، تو پھر رمضان المبارک میں لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ عزیز ساتھیوں، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شیطان ہوتے ہیں ان کو جکڑ دیا ہوتا ہے، لیکن جو ہمارا نفس ہوتا ہے وہ آزاد ہوتا ہے۔ ہمارا نفس، ہماری جو پورے سال کی روٹین ہوتی ہے، ہماری جو پورے سال کی روٹین گناہوں کی اور نیکیوں کی ہوتی ہے، وہ عزیز ساتھیوں تب ہی ٹھیک ہوتی ہے جب ہم اپنے نفس کو قابو میں رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ انسان کا جو نفس ہے یہ انسان کو برائی کے اوپر ابھارتا ہے، برائی کے اوپر لے کے آتا ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، ہماری جو روٹین ہے تب ہی ٹھیک ہوگی، تب ہی ہم گناہوں سے بچ سکیں گے جب ہم اپنے نفس کو قابو میں کریں گے، اپنی خواہشات کو، اپنے دل کو قابو میں کریں گے، پھر ہی ہماری یہ روٹین ٹھیک ہو سکتی ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ رمضان المبارک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ کہا ہے کہ بھئی یہ جو رمضان تمہارے پاس آیا ہے یہ بابرکت مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے۔ اسی طرح میرے عزیز ساتھیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، اتنا بہترین مہینہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِيَّ، جو بندہ رمضان المبارک میں عمرہ ادا کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، فرمایا رمضان المبارک میں عمرہ کرنا ایسے ہے جیسے بندے نے حج کر لیا، یہاں ایک حدیث میں الفاظ میں او حجۃ معیہ، ایسے ہی ہے جیسے اس بندے نے میرے ساتھ حج کیا ہے۔ یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے۔ اسی طرح میرے عزیز ساتھیوں، یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان للہ تعالی فی اللیل والنہار عتقاء من النار، فرمایا یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس مہینے کے دن اور رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں، اور فرمایا وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دعوت مستجابۃ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان المبارک کے دن اور رات میں ہر ایک مسلمان کے لیے، ہر ایک مومن کے لیے، ہر اپنے بندے کے لیے ایک دعا رکھی ہے جو اس کی دعا کی کیا کی جاتی ہے؟ قبول کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ اسی طرح میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں صبح شام ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ پتہ نہیں کون سی ایسی دعا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قبول کر لے۔ ہماری کئی ایسی دعائیں ہیں، کئی ایسی ہماری آرزوئیں ہیں، کئی ایسی ہماری نیک خواہشات ہیں جو ہم چاہتے ہیں ہماری پوری ہو جائیں۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے بہترین مہینہ ہے کہ ہم صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں، اپنی آرزوئیں، اپنی تمنائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں۔ یا اللہ میری فلاں نیک آرزو ہے وہ پوری فرما دے، یا اللہ میری فلاں جو نیک آرزو ہے، نیک تمنا ہے پوری فرما دے۔ عزیز ساتھیوں، خاص طور پر یہ جو دعائیں ہیں ہمیں اپنے اہل خانہ، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرے بیوی بچوں کو، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے عزیز و اقارب کو، سب کو 5 وقت کا باجماعت نمازی بنا دے۔ سارے کہتے ہیں جی آمین۔ تو یہ دعائیں رمضان المبارک کے مہینے میں دن اور رات کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیز ساتھیوں، یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ اتنا بہترین مہینہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھتا ہے اور اس کے بعد شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھتا ہے، فرمایا ایسے ہی ہے جیسے اس بندے نے پورا سال روزے رکھے ہیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اور شوال کے 6 روزے، کوشش کر کے میرے بھائیوں شوال کے جو 6 روزے ہیں وہ رکھنے چاہیے
جب ہم رمضان کے روزے رکھیں گے اور شوال کے روزے رکھیں گے 6، تو عزیز ساتھیوں ایسا ہی ہوگا جیسے ہم نے پورا سال روزے رکھے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ چند فضائل تھے جو میں نے آپ ساتھیوں کے سامنے رمضان المبارک کے حوالے سے بیان کیے ہیں۔ اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے یہ خود سوچنا ہے، ہم نے یہ خود فیصلہ کرنا ہے کہ آیا یہ جو رمضان کا مہینہ ہے ہم نے ویسے ہی گزار دینا ہے جیسے ہم نے پچھلے رمضان کے مہینے گزار دیے، یا ہم نے ایک نیا عہد کر کے ایک نئی تجدید کے ساتھ ہم نے یہ رمضان کا مہینہ گزارنا ہے۔ یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ عزیز ساتھیوں، اگر تو ہم اسی طرح رمضان گزاریں جیسے ہم نے پچھلے رمضان گزارے تھے، عزیز ساتھیوں پھر جیسے پچھلے رمضان کا ہمیں فائدہ نہیں ہوا، اس رمضان کا بھی ہمیں کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ وعدہ کریں، اپنے رب کے ساتھ یہ وعدہ کریں، اے میرے پروردگار، جو پچھلے رمضان گزر چکے، جو ان میں کمی کوتاہی ہو گئی ہے وہ تو معاف کر دے۔ آئندہ کے بعد نہ رمضان میں کمی کوتاہی کروں گا اور نہ ہی رمضان کے بعد کبھی تیری نافرمانی کروں گا۔ انشاءاللہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا۔ اگر ہم نیت ہی نہیں نہ کریں گے، ارادہ ہی نہیں کریں گے، تو عزیز ساتھیوں اللہ تعالیٰ پھر توفیق بھی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ توفیق بندے کو اس وقت دیتا ہے جب بندہ نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم یہاں ارادہ کریں کہ ہم اپنی پوری کوشش کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ ہم رمضان المبارک کا مہینہ اس طرح گزاریں گے جیسے رمضان المبارک کا مہینہ گزارنے کا حق ہے۔ عزیز ساتھیوں، اس میں ہم کیا کریں؟ 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھیں، اسی طرح دن اور رات میں 12 رکعات پڑھیں، کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو بندہ دن اور رات میں 12 رکعات پڑھتا ہے فرض رکعات کے علاوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دیتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیز ساتھیوں، نماز تراویح ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، صدقہ خیرات ہے، یہ چند کام آپ کریں گے، انشاءاللہ آپ رمضان المبارک سے صحیح معنوں میں فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم نے اپنا رویہ تبدیل نہ کیا، اپنے آپ کو نہ بدلا، تو عزیز ساتھیوں یہ حدیث بھی سن لیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مشہور حدیث ہے، ممبر کے اوپر چڑھنے لگے، آپ نے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا، آپ نے کہا آمین، دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا، پھر کہا آمین، جب تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا پھر کہا آمین۔ صحابہ کرام پریشان، پوچھا اللہ کے نبی آپ پہلے بھی ممبر پر چڑھتے تھے، پہلے بھی آپ ممبر پر جلوہ فروز ہوتے تھے، پہلے آپ نے ایسا معاملہ کبھی نہیں کیا، اب آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جب میں ممبر پر چڑھنے لگا تو پہلی سیڑھی پر میں نے جب پاؤں رکھا تو جبریل امین آئے اور انہوں نے بد دعا کی اور کہا اللہ کے نبی وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے جس بندے کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اور وہ رمضان المبارک کے مہینے سے فائدہ حاصل نہیں کرتا، رمضان المبارک کا مہینہ پا لیتا ہے اور اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے کہا آمین۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، ہم کوشش کریں، ہم سوچیں، ہم سمجھیں کہ بھئی یہ رمضان کا مہینہ جو آیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک مغفرت کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ بیچا ہی اس وجہ سے ہے تاکہ ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔